ہمارے اوپر 14 ملین کے کیسز تھے. 14 ملین. جی جی جی. آپ جب اسکول میں تھے اس وقت اسکول کو بھی دیکھیں اور آج کے اسکول کو بھی دیکھیں, آپ کو کسی امریکن یا یورپین اسکول سے کم نہیں لگے گا. کہ یہی وہ جگہ ہے جس نے مجھے برباد کیا, اور میرے جیسے یہاں سے بہت سارے ایسے لوگ نکلے ہیں جو آج تک برباد ہیں. تو مطلب اب ہماری وہ بلڈنگ تو خالی نہیں ہونے والی نا سر؟ نہیں, انشاءاللہ. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ میں اسکول کا ایک پراپر دورہ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ ہم نے فی کی وجہ سے کسی اسٹوڈنٹ کو اسکول سے نہیں نکالا. ہمارے آرفنز جو ہے ان سے 0 فیس ہے. اچھا, کیا یہ پی آئی ایس جے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ والا گائیڈ کریں کہ جب آپ 8 سے 9 میں جا رہے ہیں تو وچ سبجیکٹ یو ہیو ٹو چوز؟ اچھا, ایک میں آپ کو مزید بات بتاؤں جو میں نے آپ کو ابھی نہیں بتائی. جی. وہ یہ کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ورچوئل کلاسز چلاتے ہیں. اچھا, پوری کنگڈم کے لیے. صحیح. ایک بچہ نجران میں بیٹھا ہوا ہے جی, یا بچی بیٹھی ہوئی ہے ہماری, وہاں پاکستانی اسکول نہیں ہے. جی, وہ بچی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے. ہمارا ایک کلاس ہائیبریڈ ہے, گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک. وہ بچی وہاں نجران میں بیٹھی یا بچہ نجران, جیزان, جہاں بھی کنگڈم میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں. اگر آپ پرنسپل نہ ہوتے یا ٹیچر نہ ہوتے تو پھر آپ آج کیا ہوتے؟ 2023 میں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ اینڈ بیسٹ اسکول کا ایوارڈ جو ہمارے پی آئی ایس جے عزیزہ کو ملا ہے ان دا ہسٹری آف دا 68 ایئرس. تو سر آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ کے پوڈ کاسٹ میں آئیں گے؟ میڈیا میں ماشاءاللہ ویل نون پرسنالٹی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. جی, ماشاءاللہ آپ کے ویلاگس میں دیکھتا رہتا ہوں. جی, بہت اچھے ہوتے ہیں. سر موسٹ ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو. مائی پلیجر. اور ہمارے لیے بہت 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 ہی پلیجر کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے ایک دفعہ کہنے پہ آ گئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو آپ نے پر نور کر دیا. تھینک یو سو مچ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ, مجھے موقع دیا جی کہ آپ کے اسٹوڈیو کو وزٹ کریں. سر اور میرے لیے خوشی کا باعث ہے, اور آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جی, تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہت ساری کامیابیات. آمین یا رب, آمین یا رب. ہمارے ساتھ ہیں نن ادر دین سر عتیق الرحمان, پی آئی ایس جے کے پرنسپل صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ, جن کو ہم نے صرف ایک دفعہ ریکویسٹ کی. سر کے پاس میں جب گیا ان کے آفس تو میں نے سر سے بولا کہ سر میں آپ کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کب فری ہیں؟ تو سر نے ایسے انگلی سے ٹیبل کے اوپر لکھا 24/7 کہ میں آپ کے لیے 24/7 اویلیبل ہوں. سر بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے, تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ٹور کرواؤں گا اپنے اسٹوڈیو کا, پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, پھر مزید ذرا ڈیٹیل میں پی آئی ایس جے سے ریلیٹڈ اور ہر چیز سے ریلیٹڈ ڈسکشن کریں گے. یہ وال آف فیم ہم نے اس کا نام رکھا ہے. اچھا جی, اور آپ ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہیں یہ پورا سیٹ اپ ہونے کے بعد. اچھا, تو یہ ہمارا وال آف فیم ہے. یہاں پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب پوڈ کاسٹ ہو جائے گا تو ایک پکچر لیں گے جو کہ ہم یہاں پرنٹ کر کے اس کو پیسٹ کریں گے. اور یہ دیوار پوری جو ہے یہ سر آپ کے لیے ہے کہ آپ اس پہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کوئی گولڈن ورڈز ہمارے لیے لکھیں کہ جس کو ہم جب دیکھیں تو ہمارے کو یاد آئے کہ ہاں یار یہ سبق ہمیں سر عتیق دے کے گئے تھے. آپ کے فرسٹ جو ہے نا وہ گیسٹ کون تھے؟ سر ہمارے فرسٹ گیسٹ احمد مشتاق صاحب تھے, یہ کل ہی آئے تھے, اور اس ٹائم ہمارے سبسکرائبر 12,803 تھے. ماشاءاللہ. تو اب یہ بڑھ چکے ہیں تھوڑے. تو کل آئے تھے تو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا تو یہ لکھا تھا انہوں نے. تو آج آپ کی باری ہے سر, آپ لکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ضرور. اور پلیز اب ادھر ہمارے پاس کافی کارنر ہے جس میں ہر قسم کی کافی, چائے, گرین ٹی, آپ کا اللہ بھلا کرے گا کیپچینو وغیرہ, یہ ہر قسم کی ہے. تو آپ کیا نوش فرمانا پسند کریں گے مجھے وہ بتا دیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کروں. اچھا, کیپچینو لا دیجیے. زبردست, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے کیپچینو ریڈی کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ سر عتیق الرحمان صاحب ہیں جو کہ ہمارے پی آئی ایس جے عزیزیہ کے پرنسپل ہیں. سر کا کیا ویژن ہے پی آئی ایس جے کو لے کے, کب سے آپ سروس دے رہے ہیں, کیا ساری چیزیں ہیں, وہ ہم سب ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل سر کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن. اور آپ لوگوں کے جو سوالات آئے ہیں انسٹاگرام پہ, پیرنٹس کے سر کچھ سوالات ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کے سوالات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ضرور پوچھیں گے, اور آپ لوگوں کو اس کا جواب بھی ملے گا. بس سر کی کافی بالکل ریڈی ہو گئی ہے, تو ہم جو ہے وہ لے کے پھر بیٹھتے ہیں, دین پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر, الحمدللہ. سر بہت بہت شکر ہے, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے انوائٹ کیا جی, اور مجھے اپرچونٹی دی جی, کہ میں اپنے کچھ ویوز یا خیالات کا اظہار کر سکوں. جی,
بالکل سر، ہم ان ویوز اور آپ کے جتنے بھی خیالات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میرا جو سب سے پہلا سوال اپنے ہر گیسٹ سے ہوتا ہے وہ میں آپ سے بھی کروں گا کہ ہو از عتیق الرحمان صاحب؟ عتیق الرحمان از نتھنگ. عتیق الرحمان کی جو پہچان ہے پاکستان انٹرنیشنل اسکول العزیزیہ جدہ ہے. جی. میں یہاں پہ جب اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کی جی. تو جدہ آیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اس اسکول کو ایز اے ٹیچر سرو کرنے کے لیے. صحیح. تو میں بالکل کوائٹ ینگ 25 ایئرس اولڈ 32 ویس پہننے والا دبلا پتلا سا. سر آپ بھی آج بھی ماشاء اللہ آپ اسمارٹ ہیں. تو الحمدللہ تو یہاں پہ میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. پھر مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز ملیں جی کہ میں کہیں اور جگہ پہ کام کروں، کیونکہ میرے جو ہے وہ جو ایجوکیشن تھی وہ بزنس تھی. تو مگر چونکہ میرا جو تعلق ہے وہ ایجوکیشنل فیملی سے. صحیح. میرے والد صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے فار کالجز. تو پھر میں نے پریفر کیا کہ میں اس نوبل کاز کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں. جی. تو الحمدللہ 25 سال جو ہے میں نے ٹیچنگ کی ماشاء اللہ. اور مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ میں بھی کام کیا. تو پھر 2018 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ٹو سرو دا کمیونٹی ایز اے پرنسپل آف PISJ عزیزیہ جدہ. ماشاء اللہ زبردست. سر ہم PISJ کے سفر پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور جو بات میں نے آپ کو بالکل انٹر ہوتے ہی کہی تھی کہ میں آپ کو والی بات پوڈ کاسٹ میں کہوں گا کہ اس گھر کے اندر یہ جو اسٹوڈیو ہے اس گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ سب PISJ کے اسٹوڈنٹس ہیں. الحمدللہ. جی سر. اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہیں PISJ عزیزیہ کے. اور اس کے علاوہ بھی ہم جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آرگنائزیشن میں جاتے ہیں جی کہیں نہ کہیں ہمارے اسٹوڈنٹ وہیں پہ نکل آتے ہیں، ملتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں جی اور بڑی ریسپیکٹ ہماری کرتے ہیں. صحیح. بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں. خیر. اور ہمارے لیے یہی جو ہے نا جی ہمارا جو ہے وہ ریوارڈ ہے جی کہ ہمیں جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں. ماشاء اللہ. سر میرا ہم PISJ پہ آئیں گے وہ کیونکہ آپ کا کریئر وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور پڑھ لکھ کے جب آپ آئے تھے تو وہاں پہ آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم چلنا چاہیں گے کہ جب آپ نے پڑھائی کی، کہاں پڑھائی کی، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے اور انیشیل ساری پڑھائی آپ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا آپ کیسا اپنا آپ کو کیسا اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ کس میں اپنا آپ نظر آتا ہے آپ کو؟ ایکچولی میرا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ دادو سے ہے. اچھا. اور دادو جو ہے ڈسٹرکٹ ہے وہ جس میں لٹریسی ریٹ سندھ میں سب سے زیادہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ دادو ڈسٹرکٹ کا ہے. صحیح. اور جو سندھ میں بیوروکریسی ہے وہ مور دین 80% دادو ڈسٹرکٹ سے ہے. اوکے. تو الحمدللہ میں اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میرے والد صاحب خود ایجوکیشنسٹ تھے. جی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایز اے ریٹائرمنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن فار کالجز کیا. تو الحمدللہ میری ایجوکیشن دادو میں ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف سندھ جامشورو جوائن کیا ہائر ایجوکیشن کے لیے. وہاں پہ میں نے BCom آنرس کیا اور اسٹوڈ فرسٹ کلاس 3rd پوزیشن الحمدللہ. اور M.Com بھی وہیں سے کیا تو اس میں بھی میری 3rd پوزیشن رہی الحمدللہ. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ ون آف دا ویری اوبیڈینٹ، کیونکہ ہمارے والد صاحب کی جو ہماری تربیت تھی نا وہ ہم اپنے جو بھی ٹیچرس ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے اور اوبیڈینٹ تھے. سر فرنٹ بینچرز ہوتے تھے آپ؟ ہاں الحمدللہ. جی. فرنٹ بینچ بالکل. میں ہمیشہ جی A اور A+ لینے والے بچے. الحمدللہ 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 اللہ کا کرم ہے. صحیح. سر اسکولنگ کہاں سے کیا آپ نے؟ اسکولنگ میں نے
दादू से की प्राइमरी स्कूल जो है ना, प्राइमरी मेन स्कूल दादू से मैंने 5th क्लास वहाँ से किया। फिर गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल दादू। फिर मैंने ग्रेड 11 एंड 12 जो है वो किया प्री मेडिकल में डिग्री कॉलेज दादू से। फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंड एमकॉम भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। सही सही। सर जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस वक्त आप स्कूल में थे और यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं की थी, लाइक वो वाला टाइम जिस वक्त एक बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना है, तो आपने कभी ये सोचा था कि आप टीचर बनेंगे आगे जाके? एक्चुअली नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था। सही। मेरी जो है वो, मैं तो प्री मेडिकल का स्टूडेंट था जी। मेरी जो है ना BDS डेंटल सर्जरी में मेरी एडमिशन हुआ था। मतलब मेरा जो रुझान था वो बिज़नेस की तरफ था, बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ। तो मैंने वो बिज़नेस स्टडी उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने बीकॉम ऑनर्स जो है सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो वहाँ से मास्टर्स भी किया। फिर मैं वहाँ से जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो अल्लाह ताला का कुछ मुझ पे करम हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पे आएगा तो फिर मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ यहाँ पे। हमारे टीचर्स की आई थी कुछ सीट्स। तो फिर जब मैंने ये अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं इस करियर को जब स्टार्ट किया एज अ टीचर, तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे बहुत सारी और भी जगह अपॉर्चुनिटी मिली थी। जैसे अर्नेस्ट एंड यंग ऑडिटिंग फर्म थी उस वक्त। एमकॉम जो होता था, मास्टर्स अगर कोई होता था उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी। 90s अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे ये ख़ानदानी प्रोफेशन है। मेरे कज़न्स, मेरी सिस्टर, मेरे वालिद साहब और हमारे बहुत सारे जो है ना वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो मैंने फिर इस जो है ना प्रोफेशन को एडॉप्ट ही कर लिया। सही। सर कौन सा ईयर था जब आप आए यहाँ पे एज अ टीचर? एज अ टीचर 92 जी। सही। हम में से बहुत सारे लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स प्लस। माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह। सर जब आप 92 में आए थे और आज 2025 में स्कूल में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेफिनेटली हम जब आए थे तो इतनी हमारी जो है ना वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और उस वक्त जो है ना हमारे पास वही चाक वगैरह सिलसिला, ब्लैक बोर्ड वगैरह का सिलसिला। तो माशाल्लाह अब तो बहुत सारी चेंज आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हमारे तकरीबन हर क्लास जो है हाइब्रिड क्लास है। माशाल्लाह जो है ना वो उसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हैं, सारा कुछ है, बहुत चेंज है। सही। इसी तरह आप देखेंगे लैब्स हमारी बहुत एडवांस हो गई हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब और पर्टिकुलरली जो हमारी लैब्स हैं कंप्यूटर लैब्स जी, वो माशाल्लाह अब, पहले तो हमारे पास कंप्यूटर लैब्स नहीं हुआ करती थी। सही। उस टाइम पे 92 हाँ, 92 में नहीं होती थी। उस वक्त हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी नहीं होता था। बिल्कुल। सिर्फ जो है ना 3 होते थे, एक प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, एजुकेशन सारी चेंज हो गई है। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद जो है ना वो सारी जो है ना ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन हर क्लास जो है इस वक्त डिजिटल। सही। सर 2018 में आप प्रिंसिपल बने और उससे पहले आपने आप जैसा बताया कि काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी रहे, तो किन किन आप पोस्ट पे रहे? जी, वैसे तो शुरू में मैं काफ़ी, जैसे कि हमारी एक डिसिप्लिन कमेटी थी, मैं उसमें रहा जी। टाइम टेबल कमेटी में भी रहा। हमारे फ़ी कंसेशन कमेटी उसमें मैं उसका हेड भी था। फिर मैं यूनिवर्सिटी अफेयर्स एंड फेडरल बोर्ड अफेयर्स में भी 5-6 साल तक वहाँ पे काम किया। तकरीबन हर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट थी उसमें मैंने काम किया। सही। सर उस टाइम आपके जैसे बैचमेट्स तो नहीं कहेंगे, आपके कलीग्स कौन थे, कौन टीचर्स थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आपको इस टाइम कि उनको उन टीचर्स का नाम सुनना भी अच्छा लगेगा और जी वो होगा, तो बताएं कि कौन कौन से टीचर्स हमारी थे? फैकल्टी थी माशाल्लाह, बड़ी बहुत बेहतरीन फैकल्टी। सर आप कॉफ़ी भी प्लीज़ साथ जी हाँ वो ले रहे हैं।
تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑے لرنڈ قسم کے جو ہے نا وہ ہمارے ٹیچرس ہوا کرتے تھے. پہلے تو میں اپنے کامرس ڈپارٹمنٹ میں آتا ہوں. ہمارے جو ہے نا ذوالفقار صاحب ہوا کرتے تھے, ناصر صاحب ہوا کرتے تھے, میں ہوتا تھا, محبوب اللہ صاحب تھے جو فوت ہو گئے ہیں, جی اللہ رحمہ, اپنا اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے. ذوالفقار صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد اگر آتے ہیں تو ہمارے پاس میتھمیٹیشین بہت اچھے ذوالفقار میتھس کے تھے, نہیں وہ ہمارے کامرس کے اکاؤنٹس کے ٹیچر تھے. جی جی. اب میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو ریاض چودھری صاحب ہوا کرتے تھے, ماشاءاللہ بہت بہترین ٹیچر تھے ہمارے. جی. اسی طرح افضل صاحب ہوا کرتے تھے. فزکس میں جان عالم صاحب ہوا کرتے تھے. جان عالم بالکل. کیمسٹری میں مصباح الحق صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین ٹیچر ہوا کرتے تھے. اور منیر قریشی صاحب تھے, محسن اللہ شاہ صاحب تھے, اور صبا الحسنی صاحب تھے, رفیق انور صاحب تھے اردو میں, محسن شاہ صاحب ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے. ماشاءاللہ بہت اچھی فیکلٹی تھی. سر عمر حیات ہوا کرتے تھے. بالکل ماشاءاللہ بہت سارے, اب میں کن کن کا نام لوں, جی بہت سارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرس ہیں ماشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈ جی اور بہترین استاد ہوا کرتے تھے. سر ٹیچرز کی بات نکلی تو سر ریاض کی بات نکلی جو میتھس کے ٹیچر تھے. جی جی. تو اب تو میرے خیال سے ریٹائر ہو گئے وہ. جی جی وہ تو ریٹائر ہو گئے. جی تو میتھس سر میرے لیے ایسا تھا, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے میتھس جو ہے وہ ایک ٹائپ کا ٹراما ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو میرے لیے میتھس جو تھا وہ ٹراما تھا, لیکن بائی دا ٹائم ان سے میں نے پڑھا سر ریاض سے, تو میرے لیے میتھس بالکل حلوہ ہو گیا تھا. بالکل جس طرح سے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ سمجھاتے تھے نا, وہ بہت مطلب جسے کہہ لیں کہ نیکسٹ لیول چیز تھی. اچھا, اس کی میں آپ کو ایک بڑی اچھی جو ہے نا وہ بات بتاؤں کہ میں نے ان کو اپنی لائف میں کبھی بھی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا کلاس میں. یعنی کہ ایون لاسٹ پیریڈ کے لاسٹ منٹ تک جی وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. ایسا ہی ہے. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے کہ ان میں یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ جو بچے تھوڑے سے اکیڈمیکلی ویک ہوتے تھے ان کے ایکسٹرا کلاسز جی فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کو لگاتے تھے. بالکل ان کو بلاتے تھے. دیکھیں ان کی اپنی پروفیشن کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے نا جی, کہ ان کو آپ ویکینڈس بھی اپنے ویکینڈس جو ہے نا وہ اسکول میں جو ہے لگاتے تھے, اسٹوڈنٹ پہ لگاتے تھے. تو ماشاء اللہ اس کے بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں پوری ورلڈ میں, کہیں پہ بھی چلے جائیں الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں ہمارے. صحیح. جی سر اس ٹائم کچھ ٹیچرز کا خوف ہوتا تھا, بہت نیکسٹ لیول قسم کا خوف ہوتا تھا, جس میں سر فہرست ہم سر ڈی پی کو کہہ سکتے ہیں. جی نثار سر نثار جی, سر ڈی پی کا مطلب ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ سر ڈی پی کے لیے ان کا جو تھپڑ تھا وہ بڑا مشہور تھا, اور جس کو پڑھ جاتا تھا وہ اس کے وہ ایک مہینے تک تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا تھا نا. تو وہ ہو گئے. سر منیر قریشی صاحب ہو گئے. سر منیر قریشی سے لٹرلی میں اگر اپنا بتاؤں, میں نے آج تک ان سے پڑھا نہیں, لیکن جب بھی بریک میں یا اس میں کوریڈور میں مجھے سر منیر قریشی نظر آتے تھے تو میں وہاں سے یہ ہوتا تھا میں غائب ہو جاؤں یہاں سے, میں ان کے سامنے کبھی بھی نہیں آتا تھا. مجھے ایک الگ سا خوف تھا. سر ان ٹیچرس کے ساتھ یعنی ہم نے تو ان کو ایز اے ٹیچر دیکھا, ایز اے سخت ان کا وہ والا چہرہ دیکھا, تو ان کو ایز اے کولیگ دیکھنا کیسا تھا؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا کیونکہ ہم اس وقت تو ینگ تھے. جی جب میں آیا تھا تو میں نے بتایا میں 25 ایئرس کا. جی. تو انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. جی. جہاں جہاں پہ ہماری ڈیفیشنسیز تھیں جی انہیں ہمیں سپورٹ کیا. یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ جو وہ دیکھیں وہ ایک پروفیشنل لوگ تھے. جی. تو ہمیں ان سے جو گائیڈ لائنس ملتی تھیں, ہمیں کوئی بھی ایشوز ہوتے تھے ان سے جا کے پوچھتے تھے, اور وہ بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے تھے. تو ماشاءاللہ وہ تو ٹیچر تو تھے اپنی جگہ پہ, سخت بھی ہوا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ ضروری تھا اس وقت کا جو انوائرمنٹ تھا, مگر وہ ایز اے کولیگ بہت اچھے انسان تھے اور بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. کیونکہ ہم بالکل ینگ تھے, اور میں جب آیا تھا تو میں ڈے 1 جو ہے نا وہ کالج سے اسٹارٹ کیا تھا. تو چونکہ میں بالکل ینگ تھا تو ان کی جو شفقت تھی میرے ساتھ, اور بڑا اچھا رویہ ہوتا تھا, بڑی شفقت ہوتی تھی, بچوں کی طرح ہمیں دیکھتے تھے. صحیح جی صحیح. تو مطلب آپ ان کو پورا ان سے گائیڈ لائنز وغیرہ لینا سب وہ ان سے وہ کرتے تھے. سر اب پڑھانے کی بات ہوئی ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے, تو
کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایک ایسی میموری جو مطلب آپ کو ہمیشہ یاد آتی ہو، یا کوئی ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہوا کوئی واقعہ جو ہمیشہ یاد آتی ہو کوئی؟ اب ہاں مجھے ایک یاد ہے، بڑا وہ اچھا واقعہ یاد ہے. تو ایک ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کامرس میں وہ اسٹوڈنٹ آتے تھے جن کو نہ پری میڈیکل میں ایڈمیشن ملتا تھا، نہ پری جن کے پاس آخری آپشن جو بچتا جن کے پاس آپشن یہی تھا، جس کے ماشاء اللہ کچھ اپنے ان کا اپنا وہ بھی ہوتا تھا، اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا تھا. جی موسٹلی وہ بچے آتے تھے جو بس پاسنگ نمبر لے کے، بالکل ٹھیک ہے. تو ان پہ ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. اور ڈیفینیٹلی ان کو پھر 10th کے بعد اچانک سارے سبجیکٹ چینج ہو جاتے تھے، جیسے فزکس کیمسٹری سائنسز آپ وہ تو پڑھ کے آئے نا، اب اکاؤنٹس کامرس اکنامکس بینکنگ وغیرہ یہ تو بالکل انٹائرلی جو ہے نا چینج ہوتے تھے سبجیکٹ. تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ بالکل پڑھتا نہیں تھا، تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ سر آپ اس کو نا کسی طریقے سے جو ہے نا انٹر کروا دیں. بہرحال اس کو سختی کر کے کبھی ان کو ہم نے انٹر کروا ہی لیا. تو بس ایسے ہی پاسنگ نمبر لے لیے. تو کوئی 7-8 سال کے بعد میں جب باہر نکلا تو وہ مجھے نظر آ گیا بچہ. جب مجھے نظر آ گیا تو اس نے مجھے بھی دیکھا، میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے جو نا مجھے ہاتھ ملایا، میں نے اس سے گلے بھی لگایا اور اس نے میرے ہاتھ چومنے شروع کیے. تو میں بڑا ٹائم تھا آف ٹائم ہوم ٹائم تھا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سرت کی ہاتھ چوم رہا ہے. تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت مجھے یہ ہوا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا ماشاء اللہ وہ انگلینڈ سے ACCA کر کے آیا اور یہاں پہ ایک بہت اچھی کمپنی میں جو ہے نا وہ ایز اے فائنینشیل کنٹرولر لگا. ماشاء اللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اس نے بتایا کہ سر آپ کی وجہ سے جو ہے نا میں آج جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور پراؤڈ فیل ہوا کہ چلیں جی الحمدللہ ہماری کچھ جو ہے وہ جو محنت ہے وہ کام آ گئی الحمدللہ. تو وہ مجھے آج تک جو ہے نا وہ یاد ہے. وہ ایک پراؤڈ فیلنگ دیتا ہوگا آپ کو اور ایک اچھی ایک خوشی دیتا ہوگا وہ چیز کہ کچھ اچھا کیا. الحمدللہ الحمدللہ. جب بھی ویسے سب اسٹوڈنٹ جب بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ہماری تو اب پوری ورلڈ میں ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ مل ہی جاتے ہیں. جی. تو اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ماشاء اللہ وہاں سے اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں پرٹیکولرلی ہمارے اسکول کو وزٹ کرنے کے لیے. پچھلی دفعہ ابھی 2-4 مہینے پہلے 3 امریکہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ آئے جو ہمارے سے یہاں سے پڑھ کے گئے تھے. وہاں پہ ماشاء اللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں تو پرٹیکولرلی اسکول کو وزٹ کرنے آئے تھے. تو ان کے جو اپنا ایک ایموشنس تھے نا وہ دیکھ قابل دید تھے. جی سر، جہاں تک آپ نے یہ والی بات کی ایموشنس کی، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو PISJ سے پڑھے ہیں. PISJ یہاں پہ جدہ مکہ اسپیشلی ہم لوگوں کو ایک کرتا ہے. PISJ جو ہے یعنی ہمارے بڑے بھائی، پھر اس کے بعد ہم لوگ، پھر ہمارے سے چھوٹے بھائی کے بچے، ہمارے بچے سب جو ہیں وہ PISJ کے مطلب ایک طریقے سے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم لوگ ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ جو بھی ہیں آج وہ آپ لوگوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. سر کبھی ایسا کچھ ہوا کہ جہاں آپ کبھی ایسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں پہ بالکل ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ آپ کا کام امپاسبل ہو گیا ہو لیکن آپ کو وہاں پہ اپنا اسٹوڈنٹ مل گیا ہو؟ میں نے آپ کو یہی بتایا نا، اب جدہ میں یا ایون کنگڈم میں، پورے کنگڈم میں کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ ہمارے ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ میں نے بتایا نا وہ ہمیں بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایک ٹیچر کی اچھا ماشاء اللہ ابھی ہے ایک بڑی ریسپیکٹ ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہے ماشاء اللہ. وہ جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح ہمارے ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں تو جب بھی کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتا ہوں تو وہاں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ ہمارے مل ہی جاتے ہیں اور پھر جو ہمیں ریسپیکٹ دیتے ہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. ایون ہمارے کامرس کے نہیں بھی ہوتے، وہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ سے ان کا یا کمپیوٹر سائنس سے تعلق، مگر ظاہر ہے وہ ہمیں جانتے تو ہیں. جی. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا سر اسٹوڈنٹ سے ہی ریلیٹڈ اگر بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا میرے ذہن میں یہ والا سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ جیسے میں ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنا شفٹ ہوتا تھا میرا کہ کبھی میں بالکل فرنٹ بینچ پہ ہوتا تھا، کبھی میں بالکل پیچھے ہوتا تھا. کچھ سبجیکٹس میں جس میں اچھا نہیں تھا، جیسے سر ظہیر کی جب کلاس ہوتی تھی فزکس کی
تو میں اس میں سب سے پیچھے ہوتا تھا کیونکہ مجھے فزکس میں انٹرسٹ نہیں تھا. جی جی. تو ایز اے ٹیچر آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں بیک بینچرز کو, یعنی اور جو فرنٹ بینچرز ہوتے ہیں ان میں کیا آپ ڈسٹنگوش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایک ٹیچر کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ٹیچر کی یہ کوالٹی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر جتنے بھی ہوں جی وہ تمام جو بچے ہیں نا تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے برابر ہیں. جو بیک بینچرز ہیں جی ان پر تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو آگے بیٹھے ہیں تو ان کو ماشاء اللہ وہ تو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, تو جو پیچھے بیٹھنے والے بچے ہوتے ہیں ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے آپ بتایا نا کہ کامرس میں وہ بچے آتے تھے جو جسٹ 33 نمبر پاس کر کے یا آتے تھے, باقی انٹرسٹ سے جن کچھ کو بچا دوسرا جاتا کوئی تھا, آپشن نہیں کوئی ملتا آپشن نہیں ہوتا تھا. تو ایسے بچوں کو ہم جب پڑھاتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کو بھی ہمیں توجہ دینی ہے, بلکہ ان کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ہم دیتے تھے. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا 1994 میں جی کہ ہمارے فرسٹ 6 پوزیشن بورڈ میں ہمارے اسکول کی تھی, کامرس کی. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ہمارے بچوں کی تھی. یہ وہ بچے تھے جو 33 نمبر دے کے آپ پاس ہوتے تھے. فرسٹ 6 پوزیشن ہماری اسکول کی تھی, اور یہ ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ فرسٹ 6 پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کسی کہیں پہ بھی کسی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا, سیم اسکول کی آئی. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچوں نے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ٹارگٹ اچیو کیا. مگر ڈیفینیٹلی اس میں ٹیچرس کا رول ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے الحمدللہ بالکل. سر جیسے یہ آپ نے بتایا کہ سب بچے ہمارے لیے برابر ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیوریٹزم ہو کسی بچوں کے لیے کہ یہ بہت اچھا پڑھتا ہے یا کچھ اس طرح سے بینگ ٹیچر؟ نہیں ہوتا تو نہیں ہے ایسا, مگر کچھ کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹا ایگزامپل, ایک بچہ بہت پڑھنے والا ہے, کسی وجہ سے وہ فار ایگزامپل بیمار ہو گیا, اس کے جو ہے نا وہ اس وجہ سے اس نے پیپر اچھا اٹیمپٹ نہیں کیا. مگر مجھے پتہ ہے کہ وہ جو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, انٹیلیجنٹ ہے. ایسا نہیں ہے یہ کہ اس کے نمبر کم آئے. ہاں اس کے نمبر کم آئے. پھر تھوڑا بہت ہم جو ہے نا, ظاہر ہے ہم استاد ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کی سائیکی کو جانتے ہیں, ہم جو ہے تو پھر ان کو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. مگر ایز سچ سارے اسٹوڈنٹ میں نے بتایا نا ہمارے لیے وہ برابر ہوتے ہیں, اور باقی پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا تو ظاہر ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. سر جس طرح سے یہ آپ نے بتایا کہ کامرس میں وہ بچے زیادہ تر آتے ہیں جو بالکل 33 نمبر سے پاس ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے دھکا لگا کے پاس ہوتے ہیں ایک طریقے سے ہوتے تھے. ہاں اب ماشاء اللہ اب جو ہے نا اب ٹرینڈ جو ہے نا اب بزنس کی طرف بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. اب جو ہے ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں نا جی ماشاء اللہ وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے نا صحیح. تو اچھے سر گریڈس لے کے آتے ہیں. اس ٹائم مطلب جب بالکل آپ بھی ماشاء اللہ بالکل ابھی بھی ماشاء اللہ آپ جوان ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ جوان نہیں ہیں, تھینک یو. اس ٹائم آپ 25 ایئرس کے تھے اور بالکل, تو اس ٹائم بچوں کو مارنا اور وہ نارمل تھا یا مطلب آپ جس طرح سے اس طرح سے ایسا کچھ ہوتا تھا؟ نارمل تھا. ہاں, اور ہم تو فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے بچوں کو کبھی کبھی جو ہے نا وہ مار بھی دیتے تھے, کیونکہ ہم خود مار کھا کے نا ہم نے استاد سے اتنی مارے کھائی. سر وہ والی بات تھی نا کہ ہڈی چمڑی آپ کی, وہ ایک جو مثال ہے. جی ایگزیکٹلی. جی میں نے بتایا نا میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے. جب میں 9th اور 10th میں پڑھتا, میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے, مگر ہمارے ٹیچر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے. انہوں نے ہماری جو بھی جو ہے کھنچائی کرنی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے. جی تو اس وقت یہ ٹرینڈ تھا, اور مگر اب چینج ہو گیا کافی. اب تو آپ بچے کو جو ہے نا صحیح, اور ایون میرے خیال سے منسٹری کی طرف سے بھی اب کافی سختی ہو گئی ہے اس چیز سے ریلیٹڈ, مارنے وغیرہ سے ریلیٹڈ. صحیح. سر ہم پی ایچ ڈی کی طرف آتے ہیں, تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ 2018 سے جب آپ آئے ایز اے پرنسپل, تو آپ کون سے نمبر پہ پرنسپل تھے؟ مطلب آپ سے پہلے کتنے پرنسپل رہ چکے تھے؟ میرے پاس سے پہلے کوئی 10 جو ہے نا رہ چکے. صحیح. جی جی صحیح. تو کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے پرنسپل سلیکٹ ہونے کا یا کوئی الگ وہ ہوتا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی کرائٹیریا تو ہوتا ہے. جی. تو ایک تو سینئرٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر انٹرویوز ہوتے ہیں, پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں ہمارا پورا ایک پینل جو ہے نا بیٹھتا ہے. صحیح. جس میں ہمارے لنک آفیسر ہوتے ہیں, ہمارے اسکول کے ایس ایم سی کے چیئرمین ہوتے ہیں, پرنسپل ہوتے ہیں, اور میرے زمانے میں تو سی او بھی تھے,
تو ان کے پراپر جو ہے ہمارا انٹرویو ہوا. صحیح. اور الحمدللہ کوئی 10 جو ہے نا وہ سینئرس کو کال کیا گیا تھا, تو جس میں الحمدللہ مجھے سلیکٹ کیا تو گیا. سر وہ کوئی ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں, ووٹنگ نہیں, وہ پرفارمنس آپ کا انٹرویو جو ہے نا, جی, انٹرویو اور آپ کا جو پچھلا جو ریکارڈ ہوتا ہے, جی جی, جو آپ کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے, آپ کی سینئرٹی کو دیکھا جاتا ہے. پھر انٹرویو میں جو ہوتا ہے اس جو کنڈکٹ کر ان کے اپنے اپنے نمبرز ہوتے ہیں, جی, تو پھر جو ہائیسٹ نمبر گین کرتا ہے پھر ان کو جو ہے وہ آفر. صحیح. ایک پراپر جو ہے نا ایک پروسیجر ہے, اس کے تحت جو ہے نا. صحیح صحیح. سر 2018 میں اور 2025 میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں اسکول کے اندر؟ جب میں آیا تھا تو اس وقت اسکول کے حالات جو ہے نا کچھ اچھے نہیں تھے. صحیح. بہت جیسے کہ کیا اچھے نہیں تھے؟ جی میں آپ بتا رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. ایک تو ہمارے جو ہے نا وہ جب 2017 میں یہ فیملی ٹیکس امپوز کیا گیا تھا تو بہت ساری ہماری جو ہے فیملیز یہاں سے چلی گئی تھیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈراپ ہوئی کافی تیزی کے ساتھ. کوئی 11-12 ہزار سے ہماری اسٹرینتھ 6000 پہ آ گئی. اوکے, آلموسٹ 50% ڈراپ ہو گئی تھی. جی جی. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب ایز اے پرنسپل جوائن کیا تو 5900 سم تھنگ کچھ اسٹرینتھ تھی. صحیح. تو ایک تو یہ تھا, تو ہمارے ایکسپینڈیچر وغیرہ اسی طرح تھے, تو ہمارا اسکول جو ہے فائنینشیل ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا. پھر اس وقت ہمارے سی او صاحب تھے نصر اللہ لطیف صاحب, تو وہ یہاں پہ ایز اے سی او جو ہے نا وہ آفیشیٹ کر رہے تھے. تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر تھوڑی اسٹاف کی جو ہے نا وہ وہاں پہ کمی بھی کی گئی. تو ظاہر ہے اب جہاں پہ 12,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ اسٹاف ہے, اور جہاں پہ 6,000 تو وہ بھی تھا ایک مسئلہ. دوسرا ہمارے جو ہے نا وہ اسکول کے اوپر بڑے کیسز تھے, لیٹیگیشنس بہت زیادہ تھی. کس طرح کے مطلب؟ ہاں, ہمارے کچھ امپلائیز تھے وہ اس وقت حالات کچھ امپلائیز نے کیے ہوئے تھے جو یہاں سے اسکول سے فارغ ہو گئے تھے, تو انہوں نے لیٹیگیشن میں چلے گئے تھے. تو ہمارے اوپر 32 کیسز. صحیح. کس کی طرف سے سر؟ میں نے کہا ہمارے امپلائیز کی طرف سے. اچھا, امپلائیز نے اسکول پہ کیس کیے ہوئے تھے. اچھا. تھے تو اس میں سے تقریباً 11.5 جو ہے کہ ملین کے کیسز ہم ہار چکے تھے آؤٹ آف 14 ملین. ہمارے اوپر 14 ملین کے کیسز تھے. 14 ملین. جی جی جی. جس میں 11.5 کے جو کیسز ہیں ہم ہار چکے تھے. اوکے. تو ہم پھر اپیل میں گئے. دیکھیں اس میں میرا تو کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا, کیونکہ میں اس وقت نیا پرنسپل آیا تھا. تو سب سے بڑا رول ہمارے کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کا تھا, جس میں ہمارے ہز ایکسلنسی خالد مجید صاحب کونسل جنرل وہ تھے, ہمارے سی او صاحب نصر اللہ لطیف صاحب, ان کا بہت بڑا رول تھا. اور ہمارا انہوں نے یہ لیٹیگیشنز میں گئے اور جناب ان کو اپیل میں گئے, تو وہ ہمارے جو 11.5 کے جو ملین کے جو کیسز تھے الحمدللہ جو ہم لوز کر چکے تھے ہم, وہ پھر ہم نے ان کو کلیئر کروا دیا. جی. اس کے علاوہ پھر ہمارا جو ہے نا وہ کوئی 4-5 سال سے ہمارے جو ہے نا لائسنس سسپینڈڈ تھا. اچھا. جی. ہمارے اسکول کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا تھا. تو الحمدللہ پھر وہ میں نے بتایا کونسلر جنرل پاکستان خالد مجید صاحب, ہمارے کونسل جنرل پھر نصر اللہ لطیف صاحب, ان کی بڑی کوششوں سے پھر یہ ہمارا وہ ریسٹور ہوا الحمدللہ, رینیو ہوا ہمارا. تو اس وقت کافی مسائل تھے, بہت زیادہ مسائل تھے, مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اور کونسلیٹ کا ہمارا بھرپور ہمارے ساتھ رہا, اور خاص طور پر کونسل جنرل صاحب خالد مجید صاحب کا ہر موقع پر انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے نصر اللہ لطیف صاحب ہمارے سی او تھے. تو الحمدللہ پھر یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم ودن 1 ایئر ہم نے ان کو جو ہے نا ایشوز کو ہمیں سالو کر لی تھے. صحیح. تو الحمدللہ آپ خیر سے اس سے سب نکل آئے. 0 کیسز الحمدللہ. 0 اس وقت 0 کیسز. اور وہ جو لائسنس ایکسپائر ہونے کی آپ نے بات کی تو وہ بھی اسی وجہ سے تھی؟ اس وجہ مطلب سے کیوں ایکسپائر تھا 5 سال سے؟ وہ اس کا یہ تھا کہ وہ ہمارے تھوڑا سا ظاہر ہے وہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو منسٹری کا پلاٹ ہے, تو انہوں نے 2014 میں ہمیں جو ہے نا وہ کہا تھا کہ یہ ہمیں آپ یہ واپس کریں.
بلڈنگ صحیح بلڈنگ ہمارے پاکستان کونسلیٹ نے بنائی تھی جی تو بہرحال ان کے ساتھ وہ ہمارے کونسلیٹ کے نیگوسیشن چل رہی تھیں جی بہرحال 2014 میں انہوں نے ہم سے رینٹ لینا بھی بند کر دیا کہ جی آپ ہمیں ویکیٹ کر کے دیں. صحیح. بہرحال پھر ان سے بات چیت ہو گئی, پھر الحمدللہ وہ ہو تو گیا. مطلب اب ہماری وہ بلڈنگ تو خالی نہیں ہونے والی نا سر؟ نہیں انشاءاللہ سر اس میں ہماری یادیں ہیں اور اس کے اندر ہمارا بالکل انشاءاللہ. دیکھیں میں نے آپ بتایا نا اس میں ہماری کونسلیٹ کا بہت بڑا رول ہے جی کہ وہ تو ہمیں آج تک انہوں نے رینٹ ابھی تک نہیں لیا ہمارے اوپر جو ہے نا پینڈنگ ان کا رینٹ, جی مگر ہم نے بلڈنگ بھی خالی نہیں کی. صحیح تو ڈیفینیٹلی ہماری کونسلیٹ صحیح کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن چلتی رہتی صحیح ہے. ہمارے کونسلر نے کہا ہم کہاں جائیں گے, ہمارے بچے ہیں, اتنا سارا مسئلہ ہے. جی الحمدللہ تو ماشاء اللہ سر ابھی کتنی اسٹرینتھ ہے ہمارے پی ایس جی اس وقت 5000 پلس ہے جی 5300. اور اسٹاف تقریباً کتنا ہے اس طرف جو ہے ہمارے پاس 320 تک ہے. ٹیچرس تقریباً کتنے ہوں گے؟ ٹیچرس ہمارے پاس 240 تک ہوں گے. صحیح. سر یہاں پہ آن کیمرہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. جی جی فرمائیے. کہ آپ کو یاد ہوگا بیک ان 2000 آئی تھنک 21 یا 20 میں نے اسکول کا ایک چھوٹا سا ایک وہ بنایا تھا. جی جی جی. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ میں اسکول کا ایک پراپر دورہ کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے, ویڈیو بنانے کے لیے, ان کو دوبارہ سے وہ اسکول دکھانا چاہوں گا کیونکہ دنیا بھر میں ہمارے پی ایس جے کے پی ایس جینز ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم سر. اس وقت ہمارے اوپر کچھ ریسٹرکشنس ہوا کرتی تھی تو الحمدللہ اب کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. جزاک اللہ خیر سر. جتنی دیر تک چاہیں اور ایک ایک کارنر کی اگر آپ ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو لوگ. سر یہ والی آفر سب کے لیے ہے یا صرف میرے لیے؟ آپ کے لیے جی پرٹیکولرلی. جزاک اللہ. کیونکہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آپ ہمارے اسکول کی خدمت بھی کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی فیس جو ہے نا آ کے پے کرتے ہیں. صحیح. آپ بھی پے کرتے ہیں جی, آپ کی ہمشیرہ بھی آ کے پے کرتی ہیں. جی تو ڈیفینیٹلی آپ کا رائٹ. سر وہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے نا. نہیں دیکھیں آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ آپ کی ہمشیرہ ہیں, آپ ہیں, آپ کی فیملی ماشاءاللہ جی بہت ڈیڈیکیٹڈ اور آپ کے جو نا ہمارے ساتھ اسٹرانگ روٹس ہیں. جی تو آپ آتے ہیں اور باہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فیس جمع کرا کے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی چلے گئے ہیں. جی آپ کی ہمشیرہ کا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کا رائٹ زیادہ بنتا ہے. جزاک اللہ خیر سر, بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے بہت اجر دے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس پہ اتنا آن کیمرہ آپ نے کریڈٹ دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے, میرے لیے باعث فخر ہے. یہ کریڈٹ نہیں ہے, دیکھیں یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جی کیونکہ دیکھیں یہ بہت بڑی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو بیچارے فی نہیں پے کر سکتے اور آپ پتہ ہے یہی ایک کمیونٹی اسکول ہے تو ان کی لاسٹ ہوپ ہمارا اسکول ہی ہوتا ہے. جی تو ہمارے بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو ان ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ فی پے کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ اچھی جو ہے نا ایک کاوش ہے کہ آپ ان کے درد کو سمجھتے ہیں, ان کا مداوع کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ اتنا کام کرتے ہیں. جی اور اسی طرح اور بھی بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو یہاں پہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں جی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مگر ایک میں آپ کے اس سے بتاتا ہوں چلوں کہ ایک تھوڑا مجھے ایک پلیٹ فارم ملا ہے جی کہ الحمدللہ ہم نے فی کی وجہ سے کسی اسٹوڈنٹ کو اسکول سے نہیں نکالا. صحیح. کسی اسٹوڈنٹ اسکول سے فی کی وجہ سے نہیں نکالا. یہ ان کا رائٹ ہے. جی تو حالات ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں بھی ہوتے. تو ایجوکیشن حاصل کرنا ہر بچے کا رائٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اور میرے ٹینیور میں الحمدللہ فی کی وجہ سے کوئی بچہ جو ہے نا اسکول سے فارغ نہیں ہوا. صحیح. اور نہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. یہ اس چیز کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس طرح سے بچوں کا خیال کرتے ہیں اور ڈیزرونگ بچوں کا خیال کرتے ہیں اور
ڈیفینیٹلی آپ مجھے کمنگ ویکس میں ہی ان شاء اللہ تعالیٰ اسکول میں پائیں گے. میں آپ سے ٹائم لے کے ان شاء اللہ تعالیٰ آؤں گا, اور آپ لوگوں کے لیے میں ان شاء اللہ تعالیٰ خاص اسکول کا پورا ایک دورہ کروں گا, جس میں آپ لوگوں کو ہال دکھاؤں گا, اسکول کا ہر کلاس میں جا کے, اور وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کروں گا. مجھے آپ نے ایک طریقے سے یہ کہہ لیں, عربی میں کہتے ہیں نا حمستنی, مطلب آپ نے مجھے موٹیویٹ کر دیا اس چیز کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جلد آؤں تھوڑا گا. اس کو میں ایڈیشن جی جی پلیز. تو ہمارے پاس جو کچھ بچے ہیں جو آرفنز ہیں, جی ہمارے آرفنز جو ہے ان سے 0 فیس ہے. اچھا, ایک صرف 10 ریال لیتے ہیں ہم, صرف وہ بھی اسے, یہ ہماری مجبوری ہے, صحیح. کیونکہ وہ ان کی فی آتی جب نیکسٹ کلاس میں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ٹوکن منی جو ہے نا ہم صرف 10 ریال لیتے ہیں ان سے. صحیح. تو 10 ریال پر منتھ. پر منتھ. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ بتاؤں کہ ہمارے پاس مور دین 50 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں آرفن ہیں جن سے ہم کوئی بھی فیس وصول نہیں کرتے, صرف 10 ریال ایز اے ٹوکن منی وصول کرتے ہیں. اگر ان میں بھی بہت سارے ایسے بچے اگر نہیں پے کر سکتے تو ہمارے بتایا نا کہ ہمارے مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی ان کو پے کرتے ہیں. سر اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے لیے بالکل نئی تھی, اور اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے, کوئی آرفن اگر ہمیں دیکھ رہا ہو اور وہ اس طرح سے کرنا چاہے اس کا تو کیا سلسلہ کچھ ہے؟ بھی نہیں ہے, صرف ایک اپلیکیشن دے گا, نادرا سے سرٹیفکیٹ دے گا والد صاحب کے ڈیتھ کی, جی ہمارے پاس سبمٹ کرائے گا. ہم اس منتھ سے جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, جی ایون اگر 1 سال پہلے بھی ہوئی ہے تو ہم اس ڈیٹ سے جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا وہ اس آرفن کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں, جی, اور ان سے 10 ریال جو ہے ہم صرف فی وصول کرتے صحیح. کتنے بھی بہن بھائی ہوں, ہیں, جتنے بھی بہن بھائی ہیں, صحیح صحیح, جتنے بھی ہمارے پاس ہیں. بہت سارے آرفن ہیں جن کے 4 5 بچے ہیں, جی تو الحمدللہ ان سے 10 ریال جی پر چائلڈ ہم جی کرتے ہیں. مگر اگر وہ بھی نہیں دے سکتے جی, تو پھر ہم کسی کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں, وہ ان کی پے کر دیتے ہیں. صحیح صحیح, زبردست. سر اسکول کے ہی ریلیٹڈ اگر جیسے جب بات ہو رہی ہے تو پہلے ہمارے ٹائم میں تقریباً 2009 میں گریجویٹ کیا اسکول سے, تو کیمبرج سسٹم نہیں تھا, اب کیمبرج سسٹم ہے, تو اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے. ہاں جی, سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کام میرے ہاتھوں سے ہی اسٹارٹ ہوا, الحمدللہ. مگر اس کا کریڈٹ تھوڑا بہت مجھے ملتا ہے. مگر جب میں 2018 میں آیا تھا تو میں نے بتایا نا ہمارے حالات اچھے نہیں تھے. 2017 میں ہمارا تقریباً جو ہے نا ڈیفیسٹ 7-8 لاکھ پر انم تھا, 7 ملین پر انم تھا. 7 ملین, یس, اچھا, 7-8 لاکھ ریال. مطلب آپ نیگیٹو میں جا رہے تھے, 7-8 لاکھ ڈیفیسٹ, 7-8 ملین. یس, 7 ملین ہمارے ڈیفیسٹ میں. تو اس وقت ہمارے CEO نصر اللہ لطیف صاحب تھے یہاں پہ, انہی کے ٹائم میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو میری جون میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور ہمارا اسکول بالکل فائنینشلی جو ہے نا اگر اس طریقے سے 2-3 سال چلتا تو ہمارے جو ہے نا وہ جتنے بھی ریزروس ہے وہ ہمارے جو ہے نا بالکل وہ ختم ہو جاتا, 0 پہ آ جاتے. جی. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم کیمبرج یہاں پہ اسٹارٹ کریں. جی, تو الحمدللہ پھر ہم نے وہ ڈیسائیڈ کیا. پھر جی کاؤنسلر سے نصر اللہ لطیف صاحب نے بات چیت کی, الحمدللہ ہمارے CG صاحب نے اس کی ہمیں اجازت دی. تو پھر ہم نے یہ ودن 40 days ہم نے, اس وقت سمر بریک تھا, جون جولائی میں ہم نے یہ سارا یہ کام کیا. الحمدللہ ظاہر ہے پھر اس کی کیمبرج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہم نے الحمدللہ ہمارے اسٹاف نے, یعنی کہ جتنا بھی اسٹاف تھا, میل اسٹاف, فیمیل اسٹاف, سپورٹنگ اسٹاف, سب نے مل جل کے رات کو دیر تک ہم کام کرتے تھے. الحمدللہ ودن 40 days ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا. تو جب سب سے پہلے ہم نے اسٹیبلش کیا تو ہمارا گریڈ 1 سے لے کر ہم نے نرسری سے لے کر گریڈ 5 تک, جی, اس وقت ہمارے پاس 450 اسٹوڈنٹس تھے. تو گریجولی الحمدللہ پھر ہماری اسٹرینتھ انکریز ہوتی گئی. تو اس وقت ہمارے پاس 2000 پلس اسٹوڈنٹ ہیں کیمبرج کے. جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا اسکول جو ہے وہ اس کی ایکریڈیشن تھی, ہماری IGCSE لیول کی ایکریڈیشن ہو چکی ہے, ہماری A لیولس کی ایکریڈیشن ہو چکی ہے الحمدللہ. اس سال ہم نے A لیول کے بچوں نے ایگزام دیا تھا, اب A2 لیول کے بچوں نے ابھی اس سال ایگزام دینا ہے. صحیح. تو الحمدللہ یہ سفر جو ہے وہ بہت اچھا سفر رہا. اور یہ ہے کہ
ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے باقی اسکول کے نسبت 50% لیس ہے. صحیح. یعنی کہ ایوریج مینس آف انکم اگر بھی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس یعنی کہ جو فیس اسٹرکچر ہے بہت لو ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری ایک ڈیڈیکیشن تھی ہمارے اس میں تمام اسٹاف کی جو ہے نا اس میں سپورٹ ہے, ہمارے پاس سپورٹ رہی ہے کہ ہم نے یہ سفر طے کیا ہے. اور الحمدللہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں, ہمارے ریزلٹس بھی بہت اچھے آئے جو ہمارے ابو دا ایکسپیکٹیشن تھی. صحیح. کیوں ہمارے فرسٹ بیچ تھی جن کے IGCSE لیول کے ایگزام ہوئے یا تو الحمدللہ. اور اب ہم نے جو اسکول ہے ہمارے لیبس وغیرہ جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ہم نے اپ گریڈنگ کی ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ بالکل لیٹسٹ قسم کمپیوٹرس وغیرہ یا جتنی بھی ڈیجیٹلائزیشن جو بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے کی ہے. سر یہ فیڈرل بورڈ کے بچوں سے اکثر میں نے یہ والی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیمبرج والے بچے جو ہے نا وہ لاڈلے. ہاں جی, آپ صحیح فرما رہے ہیں جی, اس کی وجہ میری نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں. صحیح. تو یہ والا امپیکٹ کیوں جا رہا ہے سر؟ ہاں جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی, یہ ایسی کوئی سچ ایسی بات نہیں ہے. جی, میں نے مجھے یہ محسوس ہوا جی, کہ ان بچوں جو ہے نا ذرا انفیریٹی کمپلیکس میں جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ان کو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیمبرج کے مطابق ہمیں ریکوائرمنٹ جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گی ہماری ایکریڈیشن نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. مگر میں نے اب وہ تمام فیسلٹیز تمام اسٹوڈنٹ کے لیے, چاہے وہ کیمبرج کا ہو چاہے وہ ہمارا FG کا ہو, صحیح, FG کا جو بچہ ہے وہ تمام فیسلٹیز اب وہ ان کے پاس موجود ہے. آپ کبھی آئیں گے میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا, جی, آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جی کیمبرج کلاسز ہے, یہ FG کا کلاسز ہے, وہی ڈیجیٹلائزیشن, وہی فرنیچر, وہی تمام فیسلٹیز جو ہیں ہم نے اب جو ہے ان کو دی ہیں. بلکہ میں کہوں گا 3-4 جو نئی چیزیں ہم نے وہاں پہ بنائی ہیں وہ اس سے کیمبرج سے زیادہ وہاں پہ اچھی ہیں. صحیح. میں آپ کو پلے گراؤنڈ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ ہم نے پلے گراؤنڈ چھوٹے بچے نرسری کے بچوں کے لیے بنایا کیمبرج کے لیے, مگر ابھی جو ہم نے FG کے بچوں کے لیے بنایا وہ اس سے زیادہ اچھا ہے, بہتر ہے, خوبصورت ہے. آپ یہ گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں جو باہر جو FG میں نرسری بچوں کے لیے ہم نے بنایا. تو پہلے بچوں کو نرسری کے بچوں کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا. صحیح. الحمدللہ ہم نے ان کو بنا کے دیا ہے. الحمدللہ فرنیچر ہم نے ان کو بالکل وہی سیم ہم نے فرنیچر ان کو ہم نے دیا ہوا ہے. وہی جو ہے کہ پروجیکٹرس یا LCD ٹیلی ویژنس جو ہیں وہ ہم نے ان کو دی ہوئی. سر اب وہ بلیک بورڈ وغیرہ ختم ہو گیا. صحیح. جی جی بالکل سنا. اور الحمدللہ تمام فیسلٹیز جو ہے نا جو کیمبرج کے بچوں کو دی جا رہی ہیں وہی فیسلٹیز ہم FG کے بچوں. مطلب کوئی ان کے بیچ میں فرق نہیں رکھا آپ لوگوں نے ایز اے ٹیچر اور ایز موسٹ کوشش کی ہے کہ فرق نہ ہو. صحیح. اٹ موسٹ کوشش کی ہے اور جو بھی ان کو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم جو ہے انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. صحیح. صحیح. سر ایک اور چیز ہے بہت ہی ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بارے میں سوچتے بھی ہوں اور ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوں کہ جب ایک بچہ 8th سے 9th میں آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کروں. ٹھیک ہے. اور اس چیز پہ میں نے ڈفرینٹ پروگرام بھی کیے, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس سے بھی بات کی, ایون PISJ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی, تو ان کا یہی وہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بینگ ٹیچر یا بینگ اسٹاف یا بینگ PISJ کا ہیڈ, کیا یہ PISJ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ والا گائیڈ کریں کہ جب آپ 8th سے 9th میں جا رہے ہیں تو وچ سبجیکٹ یو ہیو ٹو چوز. بچے کو کرسٹل کلیئر اس کا ایک پاتھ ہونا چاہیے اس کے پاس. ایون سیکنڈ ایئر کے بچے بھی جو ہیں ہمارے اسکول کے, ان سے بھی اگر ہم ایسے رک کے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آگے, تو اس میں سے موسٹلی بچوں نے جو انجینئرنگ لی ہوتی ہے یا میڈیکل میں گئے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے چاچو ماموں نے کہا ہوتا ہے یا انہوں نے آگے دیکھا ہوتا ہے میرے والد اس میں گئے تھے تو میں بھی اس میں چلا جاتا ہوں, اور جب کہ پتہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے بچوں کی اویئرنیس, کیونکہ دیکھیں بچوں کو تو ریسرچ کرنا نہیں آتی, بچوں کو جو وہی پتہ چلتا ہے جو ٹیچرز بتاتے ہیں. تو آپ لوگ کیا اس کے لیے کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس آئے؟ اس کے لیے میں تھوڑا بتاؤں. آج کل پہلی بات تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ آج کل جو ہے نا بہت جی تیز ہوں گے, ان کو جو ہے نا ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کو جو ہے نا جی وہ جانتے ہیں.
ان کے لیے ہم نے پراپر کاؤنسلنگ ہم کرواتے ہیں. صحیح. ابھی تقریباً میں ابھی 3 جو ہے نا سیشنز کروا چکا ہوں کاؤنسلنگ کے اس سال. اچھا. جی. صحیح. پچھلے سال ہم نے 6 کاؤنسلنگ کے سیشن کرا جس میں ملائیشین یونیورسٹی کے 22 یونیورسٹیز جی یہاں پہ آئیں. ٹرکش سے 6 یونیورسٹیز آئیں. یہاں پہ صرف ہم لوکل پاکستانی یعنی کہ یونیورسٹیز کو یعنی کہ انوائٹ نہیں کرتے, بلکہ ہم فورین جو بھی ہمارے فورین کنٹریز ہیں ان کی یونیورسٹی کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہمارے آ کے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. تو الحمدللہ ابھی 3 سیشن ہم کروا چکے ہیں کاؤنسلنگ کے. مزید ہمارے یہ مارچ اپریل تک. تو اس کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے سر؟ ان میں یعنی کہ مختلف یونیورسٹیز آتی ہیں جو مختلف سبجیکٹس آفر کرتی ہیں. کہ ایک بچہ ہے صرف پری میڈیکل کا, وہ سر مجھے بتاتا ہے صرف مجھے پری میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے یا ڈینٹسٹ بننا ہے, مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری یعنی کہ فیلڈس ہیں. جی. اگر ایک بچہ بھائی میڈیسن میں نہیں جا سکتا تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کو جو ہے نا وہاں پہ آ کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس یہ آپشنس ہیں, آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں. صحیح. تو بچوں کو جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کے لیے ہم یہ وقتاً فوقتاً سیشن کرواتے رہتے ہیں. صحیح. سر اس کے اندر کیا یہ چیز ایڈ ہو سکتی ہے کہ جیسے دیکھیں یونیورسٹیز تو ٹھیک ہے آپ لوگ لے کے آتے ہیں, ملیشین یونیورسٹیز, ٹرکیز یونیورسٹی جیسے آپ نے عرض کیا, لیکن کیا یہ کیونکہ یونیورسٹیز کا اگر ہم یہ دیکھیں اس پرسپیکٹیو سے, بزنس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ظاہر ہے ان کو بزنس مل رہا ہے یہاں پہ آ کے کاؤنسلنگ کر کے, ظاہر ہے ایڈمیشنز بھی ملتے ہیں, سب کچھ وہ ان کو بزنس مل رہا ہے. تو ان کی ایک طریقے سے ہم یہ کہہ لیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن بزنس کی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن کیا اگر کوئی ایسا ایکسپرٹیز رکھنے والا بندہ ہو, جیسے فار ایگزامپل ہمارے اسکول سے بہت بڑے مطلب میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ سی اوز ہیں, جو کہ کسی کی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور اس طرح سے ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آیا جائے, ایلیومنائی کو لے کے آیا جائے اور وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں؟ دیکھیں اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ بینگ جیسے فار ایگزامپل میں یوٹیوبر ہوں, ٹھیک ہے, اب میرا سارا کانٹینٹ کریشن ہی میرا بریڈ اینڈ بٹر کانٹینٹ کریشن ہے. تو جس بچے کو کانٹینٹ کریٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو جو انفارمیشن آن لائن اویلیبل ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی اگر ایکسپرٹیز آ کے شیئر کرتا ہوں تو بچوں کو ایک راہ ملے گی کہ ہاں یار یہ والی فیلڈ بھی ہے. اسی طریقے سے مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے. مجھے سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا تب مجھے پتہ چلا تھا کہ مارکیٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح, رائٹ. تو اگر ہم ایسے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لا کے اینڈ دین ان کی ایکسپرٹیز شیئر کروائیں گے تو وہ اس میں ان کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی کہ مجھے یہ بچہ چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ یا مجھے بزنس مل رہا ہے. رائٹ. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بالکل, میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی, ایسا ہونا چاہیے. جی. اور میں اس سلسلے میں تھوڑا عرض کروں, ہمارے بہت سارے پاکستانیز ہیں, ہم نے پچھلے سال بتایا نا, جی, جی, اس قسم کے ہمارے جو ایلیومنائی بھی تھے یا پاکستانی جو مختلف فیلڈس میں کام کر ان کو بھی انوائٹ کیا تھا. ان کے بھی ہم نے 2-3 سیشن کروائے تھے. صحیح. اور ویلکم, بالکل اگر کوئی ہمارے ایلیومنائی وغیرہ ہیں جو یہاں پہ اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس وغیرہ, تو ویلکم. تو میں یہ آپ کے بہاف پہ یہ والی بات کہ آپ ایون خود بھی کہہ سکتے ہیں, جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں پی ایس جے کے ایکس اسٹوڈنٹس وغیرہ جو اچھی پوسٹ پہ ہیں, بلکہ 1-2 ایکس اسٹوڈنٹ نے کیا بھی ہے. اچھا, ہاں, وہاں پہ ان کو میں نے اپرچونٹی دی ہے, وہاں پہ انہوں نے. صحیح. تو اگر آپ لوگ ایسے کرنا چاہتے ہیں تو سر بالکل موسٹ ویلکم. آ کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں فار دا سیک آف اسٹوڈنٹس, فار دا سیک آف فیوچر آف پاکستان. سر فیوچر آف پاکستان پہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ کیا ہمارے اسکول میں پی آئی ایس جے انٹرنیشنل اسکول جدہ, تو پی آئی ایس جے میں کوئی نان پاکستانیز بھی ہیں, یعنی ڈفرینٹ نیشنلٹی؟ نہیں, ہمارے اس اسکول میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ ہمارا پیور کمیونٹی اسکول ہے. جی. تو اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ پاکستانی ہیں. ہمارا اسٹاف بھی الحمدللہ پورا پاکستانی ہے. صحیح, صحیح, ماشاء اللہ, تبارک اللہ. سر آپ ایک بڑا یعنی ابھی ہم جب واپس آ رہے تھے راستے میں تو بیگم میرے ساتھ تھیں, تو انہوں نے مجھے بولا کہ کس کا پوڈ کاسٹ ہے. تو میں نے کہا ہمارے سر پرنسپل صاحب ہیں ہمارے اسکول کے, تو ان کا وہ ہے پوڈ کاسٹ. تو کہنے لگے آپ ان سے ایک سوال میری طرف سے کیجیے گا کہ اگر آپ پرنسپل نہ ہوتے یا ٹیچر نہ ہوتے تو پھر آپ آج کیا ہوتے؟ پھر میں بزنس مین ہوتا. اچھا, ماشاء اللہ. سر کس چیز کا بزنس کرتے؟ اب وہ تو ابھی سوچا نہیں, کیونکہ جب اس فیلڈ میں جاتا تو پھر میں جاتا نا. تو میں نے بتایا نا کہ میرا وہ ڈینٹل سرجری BDS بیچلر آف ڈینٹل سرجری اس کو کہتے ہیں, میرا اس میں ایڈمیشن ہو چکا تھا.
मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने बिजनेस की तरफ आना था, इसलिए मैंने बिजनेस स्टडीज़ को अडॉप्ट किया। तो डेफिनेटली अब टीचर ना होता तो मैं बिजनेसमैन होता। सही सही, जी जी। ज़बरदस्त। या बैंकर होता, ओके, क्योंकि हमारे फैमिली में बैंकर भी बहुत हैं। सही सही तो या बस यही है, मेरे दो ऑप्शन थे। सर, PISJ को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? जी, PI का माशाल्लाह मुस्तकबिल बहुत अच्छा है PISJ का, जी क्योंकि इसको तो इस्टेब्लिश हुए है तकरीबन 70 ईयर्स हो रहे हैं, 68 ईयर्स प्लस हैं उसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है और तरक्की कर रहा है। जो आज से 10 साल पहले था अब और ज़्यादा है, और इंशाल्लाह फिर आने वाले टाइम और ज़्यादा बेहतर तरक्की करेगा। तो इसका मुस्तकबिल रोशन है सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो एम है वो है कि हम अपने पाकिस्तानी बच्चों को लेस फी स्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बेहतर से बेहतर सही, एजुकेशन दे सकें। और मैं आपको थोड़ा सा, अब मुझे एक मौका मिला है तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो स्टाफ है माशाल्लाह बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है। हमारी जो अपॉइंटमेंट है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से लेस हम नहीं लेते। अच्छा, कम से कम हमारी जो एजुकेशन 16 ईयर प्लस होनी चाहिए, 16 ईयर या प्लस होनी चाहिए। तो बाकी स्कूल्स में आप देखेंगे वहाँ पे 16 ईयर से लेस भी है, वहाँ पे काम करते हैं। और ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्शन दोनों का? दोनों में। सही। और माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त 3-4 PhD जो है ना वो काम कर रहे हैं, 10-12 MPhil काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेडिकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और माशाल्लाह वेल लिटरेट जिसको हम कहते हैं स्टाफ है। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा ही रहेगा और इस स्कूल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। सर, आपका पर्सनली इस स्कूल को देखते हैं जब आप आज 2025 में, और 2018 से आपने क्या क्या चीज़ें सोची थी जो आज अचीव कर ली, और अब मज़ीद आगे जैसे मैंने बोला आपको 5 साल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं इस स्कूल को लेके? देखें जी, बहुत 2018 के बाद जो है ना बड़ी चेंज आई है। जी, सबसे बड़ी चेंज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने कैम्ब्रिज स्टार्ट कर लिया। सही। अब ये किंगडम का पहला स्कूल है, हमारा पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल पहला स्कूल है जिसमें दोनों करिकुलम पढ़ाए जाते हैं। फेडरल बोर्ड FG करिकुलम भी पढ़ाई जाता है और वो भी पढ़ाया जाता है। जी, ठीक है जी। यहाँ पे माशाल्लाह आपको हर किस्म की जो है ना क्लास की डिजिटलाइजेशन आपको नज़र आ जाएगी। जी, और यहाँ पे लेटेस्ट हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो है ना कंप्यूटर्स हैं, अब अपग्रेडेड हमारे पास लैब्स हैं। अच्छा, एक मैं आपको मज़ीद बात बताऊँ जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, जी। वो ये कि हम यहाँ पे जो है ना वर्चुअल क्लासेस चलाते हैं अच्छा, पूरी किंगडम के लिए। सही। एक बच्चा नजरान में बैठा हुआ है जी, या बच्ची बैठी हुई है हमारी, वहाँ पाकिस्तानी स्कूल नहीं है, जी, वो बच्ची एजुकेशन हासिल करना चाहती है। हमारा एक क्लास हाइब्रिड है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक। वो बच्ची वहाँ नजरान में बैठी या बच्चा नजरान, जीजान, जहाँ भी किंगडम बैठा हुआ है, वहाँ से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ओके। तो इसमें हमारे मोर देन 200 स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेते हैं। और ये हमारा पहला स्कूल है जो ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करता है किंगडम में एज अ कम्युनिटी स्कूल। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और मैं थोड़ा सा अब ये प्लेटफॉर्म मिला है, जी, प्लीज़। तो मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड एंड बेस्ट स्कूल का अवार्ड जो हमारे PISJ अजीज़ा को मिला है इन द हिस्ट्री ऑफ द 68 ईयर्स। उसके साथ हमारे 22 स्कूल्स थे जिनके साथ हमारी कंपटीशन थी, उसमें अमेरिकन, ब्रिटिश, जो भी कम्युनिटी स्कूल्स हैं हमारे, उसमें हमारे 2023 में हमारे स्कूल को बेस्ट प्रिंसिपल एंड बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया बेस्ड ऑन एकेडमिक्स एंड ऑन ऑल कैटेगरीज। सही। यानी इसमें एक कैटेगरी तो नहीं होती ना जी, इसमें। देखें इसमें कैटेगरीज भाई आपकी एकेडमिक्स कैसी हैं, आपकी जो जनाब मैनेजमेंट कैसी है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, यानी हर चीज़ उनके जो है ना उनके क्राइटेरिया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो आज से कोई 16-17 में हम लिटिगेशन में जा हो रहे थे, इतने मसले मसाइल थे, विद इन 4 to 5 years उसमें आप 2 साल का कोविड का पीरियड भी रखें,
اتنی آپ کے اسکول نے اچیومنٹ حاصل کی کہ وہ بیسٹ اسکول اینڈ بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ حاصل کرا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ میں نے آپ بتایا کہ اس میں میں نے بتایا نا کہ الحمدللہ آپ آ جائیں گے. آپ جب اسکول میں تھے اس وقت اسکول کو بھی دیکھیں اور آج کے اسکول کو بھی دیکھیں, آپ کو کسی امریکن یا یورپین اسکول سے کم نہیں لگے گا. صحیح. وہ تمام فیسلٹیز جو ہم ایک اچھے اسکول میں ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح. آپ آتے رہتے ہیں, آپ تو وزٹ کرتے رہتے ہیں, آپ خود بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اسکول اور اس وقت اسکول میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. صحیح. چاہے وہ اکیڈمکس ہوں, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, ہر چیز میں آپ کو الحمدللہ صحیح چینج نظر آئے گا. اور الحمدللہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, مگر ایک مضبوط چیز مضبوط بنیاد ہے ہمارے اسکول کا 68 ایئر سے. جی انشاءاللہ جو بھی آئیں گے ہمارے بعد اس کو اور مزید جو ہے بہتر بنائیں گے. ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے پاس اکیڈمیشنس ہیں. صحیح. تو اس کو اور سر آپ نے ماشاءاللہ ہمیں اسکول کی اتنی پازیٹیو وہ بتائیں, ساری چیزیں بتائیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ ایسے ایکس اسٹوڈنٹس میں کہنا چاہوں گا وہ ہیں, اور ایک بھی پچھلے دنوں کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں اسکول سے ریلیٹڈ, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں. ایک بندے نے آ کے اسکول کے باہر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جس نے مجھے برباد کیا. ٹھیک ہے, مطلب اس نے خاص PISJ کی ویڈیو بنا کے یہ والی بات کہی کہ یہی وہ جگہ ہے جس نے مجھے برباد کیا, اور میرے جیسے یہاں سے بہت سارے ایسے لوگ نکلے ہیں جو آج تک برباد ہیں. تو سر آپ اس چیز کے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا وہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بربادی کے لیے لوگ نہیں آتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کچھ نہ کچھ بند کے نکلتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی جی جو ملنی چاہیے, تو پھر وہ اسکول پہ کیسے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلیم گیم. ہاں بلیم گیم. دیکھیں یہاں پہ اگر اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ جب سے اسکول بنا ہے 68 ایئرز ہو گئے ہیں, یہاں پہ ہزاروں اسٹوڈنٹ نکلے ہوں گے. بالکل. اس میں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جو میرا جو ہے وہ فیوچر تباہ کیا ہے, تو اس کا مطلب باقی جتنے بچوں ان کا تو فیوچر بنا ہے نا. تو یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, تو اس ہم ریشیو کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ریشیو کیا ہے. تو لاکھوں اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو ایسے بھی تو اسٹوڈنٹ ہیں. I'm one of them. ہاں جی. اور ابھی تو مجھے میں نے بتایا نا, ابھی امریکہ سے 3 میرے اسٹوڈنٹ آئے تھے جو یہاں پہ بہت بڑے ماشاءاللہ وہاں پہ بزنس مین ہیں. تو انہوں نے وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سر آج جو بھی ہیں ہمیں اسکول کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک آدھا لوگ ہوتے ہیں سر, سب تو خوش نہیں ہوتے نا. ایسا کچھ تو آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. سر اس پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا, لیکن بہت سارے دیکھنے والوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ دنیا کا جو نمبر 1 ہارٹ سرجن پاکستانی جو ہے, ہی از اے PISJ اسٹوڈنٹ. دیکھیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے نا ماشاءاللہ. دیکھیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ ان کا نام نہیں پتا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو یا ان سے آپ کنیکٹڈ ہوں تو پلیز ڈو لیٹ می نو. لیکن وہ ہمارے PISJ کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے ابراج ہائپر مارکیٹ ہے. جی جی ابراج. ہاں مصباح پورا گروپ ہے. اس کے جو چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں, ہی از PISJ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اور بھی ایسے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہ صرف یہاں جدہ میں نہیں, دنیا میں کسی میں نے کہیں پہ بھی جائیں. میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل بتاتا ہوں. جی میں جارجیا گیا پچھلے سال. جی. وہاں پہ مجھے 5-6 اسٹوڈنٹ میرے مل گئے. یعنی آپ کہیں پہ بھی جائیں نا, صرف یہ جدہ میں, پاکستان میں, دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جائیں گے, ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹ الجمنا آپ کو وہاں پہ ملیں گے. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی جگہ پہ ہیں, اچھی پوسٹ پہ ہیں. تو فخر ہمارے لیے فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. صحیح. سر اب ہم کچھ سوال لینا چاہیں گے جو کہ پیرنٹس کی طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئے ہیں. میں نے اس پہ انسٹاگرام پہ ایک اسٹوری لگائی تھی, تو اس کے اوپر سوال آئے ہیں ڈفرینٹ. تو وہ اس میں پہلا سوال یہ ہے سر کہ آپ نے ماشاءاللہ دادو سے تعلیم حاصل کی, آپ یونیورسٹی میں پڑھے, اینڈ دین پھر اس کے بعد تقریباً 25 سال سرو کیا آپ نے PISJ کو. تو سر آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ کے پوڈ کاسٹ میں آئیں گے؟ نہیں, سوچا نہیں تھا مگر آ گیا ہوں. ہر چیز ہو سکتی ہے.
Everything is possible. جی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ اور مجھے خوشی ہے سر. ریئلی مجھے خوشی ہے کہ میں آج زندگی میں کبھی انٹرویو نہیں دیا، پہلا میں انٹرویو دے رہا ہوں. سر کیا بات ہے اور سر، میں یہ اپنے میرے لیے student کو قابل فخر چیز ہے سر. ریئلی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو دے رہا ہوں، جی تو میرے لیے خوشی کی باعث ہے اور میرے لیے فخر کا باعث. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سر. اور ایک سوال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بال کٹوانا کیوں ضروری ہے؟ اگر جیسے پیرنٹس ہیں، پیرنٹ کا سوال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بڑے بال اچھے لگتے ہیں، تو اسکول والے ہمارے کو زبردستی کیوں کرتے ہیں کہ بچوں کے بال کٹوائیں؟ دیکھیں کچھ اسکول نارمنس ہوتے ہیں. جی دیکھیں ہر چیز کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو ان کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے ڈسپلن کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ صحیح. تو بال کٹوانا کو ایز سچ کوئی بری بات نہیں ہے. تو ایک اسکول ہمیں ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، نہ کہ کیا کہیں کہ لوگوں کے قواعد و ضوابط، کیونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. اگر ان پہ ہم چلنا شروع کر دیں گے تو پھر تو اسکول میں ڈسپلن. سر جیسے دوسرے اسکولز ہیں، ان کے بچوں کے اسکول کے بچوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے رولس اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں. جی تو ان پر ہمیں جو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے اور کروانا پڑتا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا، اپنا ٹائم، قیمتی ٹائم نکالنے کا، اور صرف ایک دفعہ ریکویسٹ کرنے پہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. نہیں، میں پچھلے ویک ہی آ جاتا جی، مگر پچھلے ویک میں نے کچھ اپنی وہ انگیجمنٹس تھیں، صحیح، کہیں کوئی ہمیں جانا تھا، جی، تو اس وجہ سے پچھلے ہفتے میں نہیں آ سکا. صحیح. اس لیے میں نے کہا آپ اس ویک کو رکھیں. سر تھینک یو سو مچ. میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور میرا جو ویو پوائنٹ ہے جی وہ ہمارے کمیونٹی تک پہنچایا. جی اور الحمدللہ، اور میرے اسٹوڈنٹ، ہمارے اسٹوڈنٹ جو پوری دنیا میں ہیں، جی جہاں جہاں بھی ہیں، تو الحمدللہ وہ دیکھیں گے، ان کو ایک اچھا فیل ہوگا. بالکل. یہ اسٹوڈیو جو میں نے بنایا، اس کا خاص نام میں نے ہمارا اسٹوڈیو رکھا ہے. اچھا. ہمارا اسٹوڈیو سے مین سر یہ ہے کہ یہ خالی ہماری فیملی کا اسٹوڈیو نہیں ہے ہمارے سر، یہ ہم سب کا اسٹوڈیو ہے. تو جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں، کبھی بھی ان فیوچر آپ کو کوئی بھی میسج کنوے کرنا ہو، اپنے ایکس اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج کرنا ہو، کنوے کرنا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ ایک طریقے سے مخاطب ہونا چاہیں کسی سے، تو سر یہ پلیٹ فارم ہے، یہ سر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنے ایلومنائی کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنی کمیونٹی کو، بالکل کوئی بھی جانے کہ ہم میسج کنوے کر سکتے ہیں. یو آر مور دین ویلکم. آپ کے جسٹ میسج کال اوے فرام یو. آپ جب بھی آنا چاہیں موسٹ ویلکم، اٹس آل یورس. اور یہ آپ لوگوں کی ہی محنت کا ایک طریقے کا وہ ہے. اور سر اینڈ میں جاتے جاتے جو میں اپنے ہر گیسٹ سے سوال کرتا ہوں وہ آپ سے بھی کروں گا کہ کوئی بھی فیڈ بیک، پازیٹیو، نیگیٹو، اچھائی، برائی، میرے لیے بینگ سلمان امداد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ہی کہوں گا. برائی تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس میں کو کیسے ہم برا کہہ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ نے بھی اتنا بڑا سفر طے کیا ہے. جی. میڈیا میں ماشاء اللہ ویل نون پرسنالٹی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. جی. ماشاء اللہ آپ کے ویلاگس میں دیکھتا رہتا ہوں، جی، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ اس میں آپ کا جو ہے بہت کنٹریبیوشن اور آپ کی ڈیڈیکیشن نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گی اور مزید ترقی دے. اور ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے PISJ کے ایلومنائی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. آمین. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں. ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تقویت دے. ہم جیسے بچوں کو مزید پڑھانے کا، میں ایک بالکل یہ کہہ لیں کہ نالائق اسٹوڈنٹ تھا، اور آپ لوگوں کی جو پڑھائی تھی اور جو جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہم سب پہ محنت کی، تو یعنی کوئی بھی جو آج لائف میں کامیابی ہے اس میں PISJ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. تو تھینک یو سو مچ. اب ہم یہاں سے اٹھ کے وال آف فیم کی طرف چلیں گے، وہاں پہ آپ ہمیں آٹوگراف دیں گے دیوار کے اوپر، اور اس کے بعد ہمارے کو جو بھی آپ کے کوئی گولڈن ورڈز ہوں گے وہ ہمارے پاس آپ وہاں پہ لکھیں گے.
پھر اس کے بعد ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ سر. آئیے. یہ آپ کے لیے سر تھینک یو سو مچ. اونلی فار یو. جزاک اللہ خیر. یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا جو ہر PISJ کا اسٹوڈنٹ ہے. ڈیفینیٹلی پر اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. سر ابھی ہمارا سبسکرائبر کاؤنٹ ہے 12,832. ابھی کے اسٹوڈنٹ اور سب کے بہاف پہ میں یہ کرنا چاہوں گا سر. تھینک یو سو مچ.